معروف لکھاری اور تجزیہ کار عمار مسعود نے کہا ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے صوبہ بلوچستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری سے اب بلوچستان کی محرومیاں دور ہونے کا امکان نظر آ رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو بھی شخص اس سرمایہ کاری کے خلاف جائے گا وہ دراصل بلوچستان کی ترقی سے دشمنی کا مرتکب ہوگا۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں عمار مسعود کہتے ہیں کہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ پاکستان کو بنے 77 برس ہو گئے لیکن اس کے باوجود بلوچستان نے ترقی کیوں نہیں کی۔ نہ وہ لاہور کی طرح روشن ہوا، نہ کراچی کی طرح بزنس میں اس کا کوئی نام ہوا، نہ پشاور کی طرح وہ سیاسی طور پر بیدار ہوا۔ بسا اوقات لگتا ہے کہ ان 8 دہائیوں میں بلوچستان ایک جمود کا شکار رہا، نہ بیدار ہوا، نہ ترقی کی، نہ کاروبار میں نام بنایا، نہ امن وہاں پر آیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ کون ہے اس خوبصورت خطہ زمین کے لوگوں کا قصوروار؟ بحیثیت پاکستانی ہمیں جاننے کا حق ہے کہ اس تنزلی کا الزام کس کو دینا ہے۔ عمار مسعود کے بقول یہ سوال اتنا سہل نہیں کہ اس کا سیدھا سادہ سا جواب ہو اور آپ کسی ایک پر الزام لگا کر اس کو مجرم ثابت کریں اور پھر بیک جنبش قلم اس خطے کی محرومیوں کا اختتام ہو جائے۔ اس سوال کے کئی پہلو ہیں۔ اس کا ایک پہلو جغرافیائی ہے، ایک پہلو معاشی ہے، ایک سیاسی ہے اور کہانی کا ایک سرا بین الاقوامی بھی ہے۔ ان سب پہلوؤں پر بات کریں تو اس بات سمجھ آ سکتی ہے تنہا کوئی واقعہ، تنظیم یا ادارہ بلوچستان کے مسائل کا حل نہیں پیش کر سکتا۔ عمار کہتے ہیں کہ جغرافیائی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ صوبہ اتنا بڑا ہے کہ رقبے کے اعتبار سے ملک کا 44% حصہ ہے اور آبادی کے اعتبار سے ملک کی صرف 7% آبادی یہاں مقیم ہے۔ یہ مشکل علاقہ ہے۔ سنگلاخ پہاڑ، پانی کی قلت، انفراسٹرکچر کی عدم موجودگی اس علاقے کو مشکل تر بنا دیتی ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ بلوچستان میں اب بھی ایسے علاقے ہیں جہاں بنی آدم نے کبھی قدم نہیں دھرا۔ گاڑیوں پر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے 24 گھنٹوں سے زیادہ بھی درکار ہو سکتے ہیں۔ ہم نے ابھی تک نہ پنجاب میں تمام سڑکیں بنائی، نہ سندھ کو تعلیم کی روشنی سے منور کیا، نہ KPK میں صحت کی تمام سہولیات بہم پہنچائیں۔ تو یہ بات تو واضح ہے کہ ایک ایسے صوبے میں جہاں آبادی بہت کم ہے، وہاں کی سڑکوں، اسکولوں اور ہسپتالوں پر کسی کی توجہ کم ہی رہی ہے۔ عمار مسعود کے بقول بلوچستان ترقی کے بنیادی مدارج سے بہت دور ہے۔ جغرافیہ کے ماہر بتاتے ہیں کہ پاکستان کے تمام تر وسائل کو بروئے کار لا کر بھی بلوچستان میں ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر کرنا مشکل ہے۔ بہتر ہے کہ وہ بلوچ علاقے جہاں آبادی زیادہ ہے وہاں بلوچوں کی بڑی آبادیاں تعبیر کی جائیں اور ترقی کی شمع روشن کی جائے، مگر اس سے تمام مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ اس معاملے کا ایک معاشی پہلو بھی ہے کہ آبادی کم ہے، ترقی کا فقدان ہے، ذرائع محدود ہیں۔ اس وجہ سے ملکی خزانے میں بلوچستان زیادہ حصہ ڈالنے سے قاصر رہتا ہے۔ بجٹ کو دیکھیں تو ملکی خزانے میں بلوچستان جو حصہ ڈالتا ہے اس سے کئی 100 گنا زیادہ وفاق بلوچستان کے خزانے میں ڈالتا ہے۔ NFC ایوارڈ کے بعد بلوچستان کو اس کا حصہ پورا ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود بلوچستان کی محرومیاں دور نہیں ہوتی۔ اس کے جواب کو جاننے کے لیے اس قضیے کے سیاسی پہلو پر غور کرنا ضروری ہے۔ بلوچستان قیام پاکستان سے ہی سیاسی انتشار کا شکار رہا۔ خان افقلات کا معاملہ ہو، ایوب خان کے خلاف شورش ہو، بھٹو صاحب کا نیب پر کریک ڈاؤن ہو، بلوچ سرداروں کی آپس میں جنگ ہو، 70 کی دہائی میں بگٹی صاحب کے بلوچوں پر مظالم ہو، مشرف دور میں اکبر بگٹی کا قتل ہو یا پھر حالیہ علیحدگی پسند تحریکیں ہوں، بلوچستان سے سب نے فائدہ اٹھایا مگر بلوچستان کو فائدہ پہنچانے والے کم ہیں۔ افلاس، بے روزگاری اور پسماندگی کے بیچ میں دھسا یہ خطہ بہت سی محرومیوں کا شکار رہا۔ ہر کسی نے اس سرزمین کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ اس عمل میں بلوچ سیاستدان اور سردار بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے۔ عمار مسعود کے بقول اس معاملے کا بین الاقوامی پہلو یہ ہے کہ ہم جس محاذ پر کمزوری دکھاتے ہیں وہ دشمن کے لیے موقع بن جاتا ہے۔ بلوچستان میں بھی بہت سی ایسی بین الاقوامی قوتوں کی دراندازی رہی ہے جو پاکستان دشمن ہے۔ بلوچستان کی اہم جغرافیائی حیثیت کے اعتبار سے نہ بھارت کو اس کا سکون قبول ہے، نہ افغانستان کو اس کی ترقی سے کوئی لگاؤ ہے
اور ایران کے اس خطے میں اپنے ہی عزائم ہیں۔ ان بین الاقوامی طاقتوں میں پھنسا ارض پاک کا یہ ٹکڑا سازشوں کا شکار بھی رہا اور محرومیاں بھی اس کا مقدر بنی۔ بلوچستان کو کسی نے ترقی نہیں کرنے دی۔ گوادر کی بین الاقوامی معاشی اور جغرافیائی حیثیت ہمارے دشمنوں کو قبول نہیں۔ ان کی چیرے دستیوں کا سلسلہ آئے روز ہمارے ماتھے پر خون لکھ جاتا ہے۔ عمار کہتے ہیں کہ پاکستان بہت خوش قسمت بھی ہے کہ دنیا جہاں کے قدرتی ذخائر، مناظر، موسم اور اجناس ہم کو قدرت نے عطا کیے ہوئے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اللہ کی اس حسین امانت کو سنبھال کر نہیں رکھ پا رہے۔ اس سرزمین سے وہ لوگ اٹھتے رہے جو بیرونی ایجنڈے پر چلتے اور اس خطے کو برباد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ BLA جیسی نفرت انگیز تحریکیں ہمارے ماتھوں پر کلنک کا ٹیکا ہیں۔ آئے روز پنجابیوں کا قتل اور ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کا اس پر خاموش رہنا اور پھر انسانی حقوق کا واویلا کرنا اس سوچ کو ترویج دیتا ہے جو پاکستان مخالف ہے۔ ماضی کا ماتم بہت ہو چکا، اب مستقبل کی بات کرنی چاہیے۔ سعودی حکومت کی جانب سے بلوچستان میں سرمایہ کاری کی نوید بلوچستان کے روشن مستقبل کی دلیل ہے۔ اس سے روزگار بھی بڑھے گا، معیشت کی ترقی کا پہیہ بھی چلے گا، انفراسٹرکچر بھی بنے گا، افلاس بھی ختم ہوگا۔ اربوں ڈالر کی اس سرمایہ کاری کے معاہدے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں سے 25% منافع بلوچستان کے حق کے طور پر بلوچوں کو ادا کیا جائے گا اور 25% حکومت پاکستان کے خزانے میں جائے گا۔ عمار مسعود کا کہنا ہے کہ اب ہمیں بلوچستان کی محرومیاں دور ہونے کا امکان نظر آ رہا ہے۔ یاد رکھیں، جو بھی اس سرمایہ کاری کے خلاف ہوگا وہ بلوچستان کی ترقی سے مخلص نہیں ہوگا۔ اپنے ہی پلوں کو مسمار کرنے والے، سرکاری املاک کو توڑ دینے والے، اپنے ہم وطنوں کو قتل کر دینے والے، ترقی کے ہر منصوبے کی مخالفت کرنے والے کسی اور کے ایجنٹ ہوتے ہیں۔ ان کو پاکستانی نہیں کہا جا سکتا۔ بلوچستان ہمارے جسم کا حصہ ہے۔ اس سرزمین میں بے شمار امکانات ہیں۔ اس کے پہاڑوں میں بہت سونا ہے۔ اس کے شہریوں کے ذہنوں میں بہت زرخیزی ہے۔ ترقی اس صوبے کا حق ہے، تو یقین رکھیے اگر یہ اللہ کی مرضی ہے اور ہمیں پاکستان سے محبت ہے تو بلوچستان کی محرومیاں یقیناً دور ہوگی۔ اور اب دیر نہیں ہے کہ وہاں نفرت انگیز پروپیگنڈے کی بجائے محبتوں کا سفر شروع ہونے کو ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔